بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں تو خدا نے علی اکبر جیسا رول ماڈل دیا، بچوں کے لیے علی اصغر جیسا، خواتین کے لیے سیدہ زینب جیسی، غلام بننا چاہتے ہو تو سلمان جیسا، جون جیسا، سعید جیسا. کتنی مثالیں خدا اور تمہیں دے. یہ پورا قرآن مثالوں سے بھرا ہوا ہے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں قرآن سے، بحث لمبی نہ ہو جائے. سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ، نام بقرہ. بقرہ کیوں رکھا؟ سوچا کریں. 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں آیا، امت مسلمہ پر، لیکن ذکر کس کا کر رہا ہے؟ یہودیوں کا. بھینس تھی یا بچڑا تھا، جو بھی، پوری سورہ بقرہ میں اس بچڑے کا ذکر کر رہا ہے خدایا. اب ہم پڑھتے جاتے ہیں، ایک بچڑا تھا، بچڑا ذبح کرو، پیلے رنگ کا ہو. اب مومن کو پتہ ہی نہیں یہ قصہ کیا ہے. خدا قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ صاحبان عقل کے لیے عبرت کی کتاب ہے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں علی کی زندگی کم پل پر علی کا تجربہ صدیوں جتنا تھا. کسی نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہ علی نے گزشتہ گزری ہوئی امتوں کے قصے پڑھے اور ان کے کہانیوں اور قصوں سے، ان کے حالات سے علی نے سیکھا. عقل مند کی نشانی ہے وہ تجربے سے فائدہ لیتا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ اے جوان، ایک یوسف تھا، ایک زلیخا تھی. قصہ نہیں سنا رہا، بتا رہا ہوں کہ یوسف کامیاب کیسے بنا، نبی کیسے بنا. زندان میں گیا اور زندان میں جانے کے بعد میں نے بڑے سے بڑا ہدیہ دیا یوسف کو، اور علم تعبیر خواب عطا کیا. کس چیز کے بعد عطا کیا؟ جب اسے گناہ کی دعوت ہوئی تو کہا الا ما رحم ربی ان النفس لامارۃ بالسوء. کس طرح یوسف نے گناہ سے خود کو بچایا، پھر خدا نے کس طرح اپنی رحمت کے سائے میں یوسف کو لایا. میں نشانیاں بتا رہا ہوں. ایک موسیٰ ہے، ایک قارون ہے، ایک ابراہیم ہے، کوئی نمرود ہے، کوئی فرعون ہے، کوئی موسیٰ ہے. دیکھو فرعون کامیاب ہوا یا موسیٰ؟ قارون کامیاب ہوا یا موسیٰ؟ ابراہیم کو عزت دی یا نمرود کی؟ نمرود کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، مال بھی تھا، طاقت بھی تھی، لیکن اللہ کے سامنے کیا ہوا؟ اس نے آگ میں بھی پھینک دیا، لیکن میں خدا ہوں، میں نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا. ابراہیم کا یقین مجھ پہ تھا، نمرود کا یقین آگ پر تھا نا. دیکھو تاریخ میں ایک یزید بھی تھا، ایک حسین بھی تھا. حسین شہید ہو گئے، لیکن عزت کس کو ملی؟ یہ پورا قرآن گزشتہ ہزارہ سال امتوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہے کہ اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں آنے والی. کائنات میں کوئی بھی چیز ریپیٹڈ نہیں ہے، کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے. قارون مال کے پیچھے تھا، آج بھی یہ مال کے پیچھے ہیں. نمرود اپنی حکومت کی بقا کے لیے لوگوں کو مار رہا تھا، آج بھی دنیا، آج کا اسرائیل، آج کا امریکہ، آج کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی طاقت کی بقا کے لیے لوگوں کو مار رہی ہیں. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. عورتوں کو مارتے تھے، بچوں کو ذبح کرتے تھے. اب وہ ذبح کرنا تلوار کے ساتھ ہو یا بم کے ساتھ ہو، وہی چکر ہے طاقت کا چکر. کل کے مرد بھی شہوت ران تھے اور شہوت کے پیچھے تھے. حضرت یحییٰ کا گلا کٹا صرف شہوت کی خاطر، صرف ایک عورت کو پانے کے لیے اس بدبخت نے حضرت یحییٰ کا گلا کاٹ لیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج کی خیانتیں، آج کے دھوکے، آج کی بے وفائیاں، سارا چکر وہی شہوت کا، وہی مال. کیونکہ یہی باڈی ہے خدا نے سب کو دی، تجھے بھی دی. جو اس زمانے والوں کی ڈیمانڈ تھی آج بھی تیری یہی ڈیمانڈ ہے. فرق یہ، اس زمانے میں سواری گھوڑا تھا، آج سواری گاڑی ہے. اس زمانے میں گھوڑوں میں، اونٹوں میں کیٹیگریز تھیں، آج گاڑیوں میں کیٹیگریز ہیں. اس زمانے میں بھی لباس پہ ناز کیا کرتے تھے، آج بھی لوگ لباس پہ ناز کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی مال پہ ناز کرتے تھے، آج کے لوگ بھی مال پہ ناز کرتے ہیں.
کائنات ریپیٹ ہو رہی ہے. تو کہاں پہ کھڑا ہے اس تلاتم بھرے موسم میں؟ تو اس میدان میں کس میدان کے کارنر پہ کھڑا ہے؟ کیا تو امام حسین کی ٹیم میں ہے، یزید کی ٹیم میں؟ یزید بھی ایک تو نہیں ہے نا، کیریکٹرز ہیں جو مختلف بدن میں آ رہے ہیں بٹ سیم کیریکٹر ہیں. کبھی فرعون یزید بنا، کبھی نمرود یزید بنا، کبھی قارون یزید بنا، کبھی معاویہ کا بیٹا یزید بنا نا. کیا آج یزیدوں کی کمی ہے؟ کہ اس زمانے میں اگر آل رسول کے جنازوں کو پامال کیا، نیزوں سے مارا، تلواروں سے کاٹا، تیر سے مارا، یا آج کی داعش اور ISIS جنہوں نے زندہ زندہ جارڈن کے پائلٹ کو جلایا، ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلے گھونٹے، 4 سالہ بچی کو باپ کے سامنے ذبح کیا، موصل میں 400 جوانوں کو زندہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا، آپ کے کوئٹہ کے اطراف میں پتھر مار مار کے ان کان کنوں کو مار دیا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ارواح خبیثہ، یہ وہی نفس کے تابع، یہ وہی ظالم صفت انسان. کیریکٹر ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ کس کیریکٹر کے اندر ہو؟ کیا میدان حسین کے اندر ہو، جون کے کیریکٹر میں ہو، حبیب کے کیریکٹر میں ہو، عباس کے کیریکٹر میں ہو؟ کس صفات کے حامل ہو؟ حربے وہی ہیں شیطان کے، شکلیں بدل رہی ہیں، نام بدل رہے ہیں، کام وہی ہے. تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ سورہ بقرہ. بنی اسرائیل کے لیے قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا، فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. 2 چیزوں پہ بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے جن کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. کئی نبیوں کو قتل کیا، ہارون کی نیابت اور امامت کو نہیں مانا. کہ 2 چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے، یؤمنون بالجبت، جبت پہ ایمان رکھتے تھے، والطاغوت، نظام طاغوت اور جبت. کئی مفسروں نے جبت کے مختلف ترجمے کیے ہیں، لیکن ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بڑا جو مجھے پسند آیا، کہا یہ جبت کیا ہے؟ کہا یہ جبت وہی ایجپٹ ہے. مصر کو آج بھی ایجپٹ بولا جاتا ہے. یؤمنون بالجبت، یہ ایجپٹ پر ایمان رکھتے تھے، والطاغوت، اور ایجپٹ کے نظام پر ایمان رکھتے تھے. جس طرح آج پاکستان میں رہتا ہوا ایک مسلمان، انڈیا میں ایک رہتا ہوا مثلا کوئی انڈین، یا ایران میں رہتا ہوا کوئی ایرانی، یا عراق میں رہتا ہوا کوئی عراقی، آپ بولتے مولانا یہ لبرل ہے اینڈ ویسٹرنائز ہے، مطلب ویسٹرن سسٹم پہ اس کا ایمان ہے، ویسٹرنائز ہے. اب اس زمانے میں یہ لفظ ویسٹرنائز کی جگہ بولا یؤمنون بالجبت. جس طرح آج کے لوگ یورپ کے نظام میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جو 3 سوٹ میں آ جائے، جو تھوڑی انگلش بول لے، جو ٹائی شائے لگا لے، مولانا یہ پڑھا لکھا ہے. کہ ایک جوان نے کہا کہ میری منگیتر نے شادی صرف اس لیے کینسل کی کہ جب آپ دولہے بنو گے تو آپ 3 سوٹ پہنو گے. اس نے کہا میں پاکستانی ہوں، میں شیروانی ویروانی پہنوں گا. کہ نہیں، یہ گوار لوگوں کا کام ہے، میری دوستیں مذاق اڑائیں گی. عمرو ابن عبدوت کو کہا پلٹ جا. کہ نہیں، علی عورتیں مذاق اڑائیں گی. کتنا بہادر آدمی پلٹ گیا. کہ یؤمنون بالجبت، جس طرح آج کا جوان ویسٹرنائز ہے، کہ یہ اس زمانے میں ایجپٹ کے سسٹم پہ ایمان رکھتے تھے. مسئلہ کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ 600 کے قریب ان کے مختلف قبیلے تھے، 6 قبیلے. حضرت موسیٰ ان کو مصر سے نکال کے نہر نیل پہ لے آئے. پیچھے سے فرعونی تھے. یہ پوری زندگی کہاں رہے تھے؟ مصر میں. جس طرح آپ ہندوؤں میں جاؤ گے، ہندوؤں میں جو اعلیٰ ترین ان کا مذہب مثلا برہمن اعلیٰ ترین، مختلف خدا ہوتے تھے.
یہ چھوٹی قوم والے تھے بنی اسرائیل. جو سب سے بڑا خدا تھا وہ مصریوں کا تھا. تو ان کو اجازت نہیں تھی اس خدا کی پوجا کریں. ان کے دلوں میں ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس بھی ویسا ہی خدا ہو جو فرعونیوں کا ہو. جیسے پاکستان میں کیٹیگری ہوتی ہے نا، چھوٹے علاقے کا آدمی، بڑے علاقے کا آدمی، یہ پوش ایریا میں رہتا ہے، یہ امیروں کا علاقہ ہے. تو ہر آدمی خواہش کرتا اس علاقے میں میرا پلاٹ ہو، اس علاقے میں میں رہوں، ان سے میری دوستیاں ہوں، ان سے میری یاریاں ہوں. حضرت موسیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کے نہر نیل پہ لایا، ایک معجزہ کیا، معجزہ کر کے نہر نیل کراس کر کے چلے گئے. اب فرماتے ہیں اتنے معجزے دکھانے کے بعد یہ حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی موسیٰ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خداؤں جیسا خدا ہمارے لیے بھی کوئی ہو جس کی ہم عبادت کریں؟ قال یعوذ باللہ، میں نے اتنے معجزے دکھائے، تم آج بھی ان کے خداؤں کے پیچھے ہو. اب ان کا خدا کیا تھا؟ مصریوں کا خدا تھا بچڑا. آج بھی انڈیا میں ہندوؤں کو دیکھا ہوگا نا، کچھ بھینس پرست ہندو ہوتے ہیں نا، بچڑا پرست، یہ وہی ہے. ان کا جو خدا تھا بچڑا تھا، اور اس خدا کا جو بت بناتے تھے وہ سونے سے بناتے تھے. جس مندر میں یہ بچڑا ہوتا تھا اس مندر میں صرف اعلیٰ کیٹیگری کے سمجھو آفیسرز اور قومیں جا کے عبادت کرتی تھیں. یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو اجازت نہیں تھی ایون اس مندر میں جانے کی. کہ تم دور سے دیکھو، تم اس لائق نہیں ہو. اب حضرت موسیٰ جاتے ہیں، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن. پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں. سامری نے وہی کام کیا جو آج کا شیطان کر رہا ہے. آج کے شیطان نے سینما بنایا، فلمیں بنائی. اس زمانے کے شیطان نے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. کبھی سوچا کہ اس نے بچڑا کیوں بنایا؟ اب سنو اللہ کی بات، کہ شیطان وہی بناتا ہے جس کی محبت تیرے دل کے اندر ہے. اگر تو شہوت پرست ہے وہ شہوت کے ذریعے گمراہ کرے گا. اگر تو مال پرست ہے وہ مال کے ذریعے گمراہ کرے گا. اگر تو اولاد اور بیوی پرست ہے اپنی اولاد اور بیوی کے ذریعے تجھے گمراہ کرے گا. شیطان نے دیکھا ان کے دل میں کس کی محبت ہے؟ بچڑے کی محبت ہے. ان کے لیے بچڑا بنایا اور بچڑے کے منہ سے آواز نکالی. یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے. اب آئیے سورہ بقرہ میں. ان کا جھگڑا ہو گیا، ایک جوان مر گیا. اب کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے اس جوان کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، ان یذبحوا بقرۃ. میں بتا دوں گا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک بچڑے کو ذبح کرو. دل میں کس کی محبت تھی؟ موسیٰ نے آنے کے بعد بچڑا تو توڑ دیا، جلا دیا، لیکن دل کے اندر جو بچڑا تھا اسے کیسے جلاتے موسیٰ؟ آپ گھر کے اندر اس بیٹے کا اسپائڈر مین توڑ دو گے، بیٹ مین توڑ دو گے، مختلف ڈریسز کو آگ لگا دو گے. اس جوان کو موسیقی کے آلات پسند ہیں، باپ غصے میں آ کے وہ توڑ دے گا. دل کے اندر کی محبت کو کیسے ختم کرو گے؟ اس محبت کو جس نے خدا بنایا ہوا ہے، بت بنایا ہوا ہے، صبح سے شام تک جس کو یہ پوج رہا ہے، اسے کیسے ختم کرو گے؟ اللہ نے کہا ایک ہی شرط ہے کہ اس بچڑے کو ذبح کرو. کبھی ان آیتوں کو نوٹ کیجئے گا. اتنے بہانے کیوں کر رہے تھے؟ اچھا بچڑا ہو تو کیسا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، رنگ کیسا ہو، مطلب کہ بھاگنا چاہتے تھے. اللہ نے کہا میں بھی تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا. کہا صفراء لونھا، جس کا رنگ پیلا ہو. کون سا بچڑا سب سے اعلیٰ ہوتا تھا؟ جو سنہری رنگ کا بچڑا، سونے والا، صفراء لونھا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ایک گھر میں بچڑا مل گیا. اب کہا کہ خاتون یہ بچڑا ہمیں دو، جب تک ذبح نہیں کرتے تب تک خدا. اب کبھی سوچے خدا موسیٰ کے ذریعے کیوں نہیں بتا رہا کہ بچڑا ذبح کرو، پھر گوشت کے ٹکڑے کرو، پھر وہاں سے مثلا وہ گوشت اس جوان کو لگاؤ، پھر وہ جوان زندہ ہوگا، پھر وہ بتائے گا مجھے کس نے ذبح کیا. خدایا اتنی لمبی کہانی، کوئی اسکرپٹ بنا رہا ہے خدا، کوئی ناول بن رہی ہے.
سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ کی زبان سے بتا دیتا نا خدا کس نے قتل کیا. نہیں، اللہ ان کے مزاج کو ریڈ کرتے ہوئے، ان کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے